جزیرہ نما مکہ، مقدس کعبہ، ہر سال یہاں لاکھوں لوگ دنیا کی مختلف سمتوں سے زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کی سنتوں پر قدم بقدم چلتے اور ایک خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے۔ یہ زائرین یہاں ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، حج۔ مکہ جزیرہ نما عرب کا ایک شہر ہے جو چاروں طرف سے اونچائیوں میں گھرا ہوا ہے۔ 2 عدد پہاڑی سلسلوں کے وسط میں یہ صحرائی وادی صوبہ حجاز میں بحیرہ احمر سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مکہ المکرمہ یہ تاریخی شہر و مقام اپنی جامع مسجد، مسجد الحرام، جو اپنے درمیان کعبہ کو لیے ہوئے ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اسلامی ریاست کا درجہ رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی مقدس الہامی کتاب قرآن میں اس بارے میں فرمان الہی ہے، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے برکت والا مقام اور موجب ہدایت ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مکہ دنیا کی تاریخ میں وہ سب سے پہلی بستی ہے جو کہ خدا کی عبادت کے لیے بسائی گئی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اجاگر کرنے کا یہ مرکز تھا۔ جو لفظ بیت العتیق کا بھی استعمال کیا ہے، اس کے معنی بہت پرانا گھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو گھر بنایا گیا وہ نیا گھر نہیں تھا، بلکہ وہاں پہلے گھر موجود تھا جس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ سن 570 صدی عیسوی میں مکہ کے اس مقدس شہر میں اسلام کے بانی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسرے انبیاء کی طرح اپنے آبائی شہر مکہ میں ہی بسر کیا۔ آپ کی دلی تڑپ یہ تھی کہ خدا کا یہ گھر دوبارہ توحید کا مرکز بنے، چنانچہ آپ اس گھر کے سے محبت کرنا، خود بھی بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی، اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے اس گھر کو وہ حرمت عطا کی ہے کہ جس کے ارد گرد کو امن کا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان خدا کی طرف سے اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ مکہ کی زیارت اور حج کا فریضہ بجا لائیں، جس طرح دوسرے مذاہب میں بھی زیارات مذہب اور ایمان کا خاص حصہ ہیں۔ جیسے باقی ارکان ہیں اسلام کے، اسی طرح حج بھی ایک اہم رکن ہے، لیکن باقی عبادات تو انسان اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، اپنے شہر میں بھی بجا لا سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان کو سفر کر کے دیوانہ وار خدا تعالیٰ کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ دیکھیں یہاں لفظ موجود ہے وَلِلَّهِ، حاجی کہلانے کے لوگ مجھے حاجی کہیں اس لیے نہیں، اس لیے کہ میرے خدا کا حکم ہے، اس لیے کہ میرے خدا کو اس گھر سے محبت ہے، اس لیے میں نے جانا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ وہ حج کی نیت سے تیرے پاس آیا کریں، پیدل بھی اور ہر ایسی سواری پر بھی جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو۔ ایسی سواریاں دور دراز سے گہرے راستوں پر سے ہوتی ہوئی آئیں گی۔ ایک ہی مقصد یعنی ایک واحد خدا کی رضا کے حصول کے لیے مکہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں کا یہ گروہ عظیم
اپنے حقیقی خالق سے محبت اور مسلمانوں کی باہمی اخوت و بھائی چارے کا عظیم منظر پیش کرتا ہے۔ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ، اپنی جائے نماز بناؤ۔ اس کے ظاہری معنی ٹھیک ہے کہ وہ جو جگہ آپ ہم جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ایک خاص جگہ ہے، چھوٹی سی عمارت کہہ لیں یا جگہ سی ہے، وہاں بالکل کعبہ کے سامنے ہے، لوگ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں گہرائی جو ہے، اصل بات کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ سے مراد یہ کہ وہ نمازیں پڑھو، ویسی نمازیں پڑھو جیسے ابراہیم نے نمازیں پڑھی، وہ قربانیاں کرو جیسے ابراہیم نے قربانیاں کی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا اسلم، قال اسلمت للہ رب العالمین، سر تسلیم خم ہے کہا۔ حج کی عبادت کا آغاز میقات سے ہوتا ہے۔ میقات سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی مختلف سمتوں سے حج کی نیت سے مکہ آنے والے زائرین احرام باندھتے ہیں۔ 2 عدد انسلی چادروں میں احرام کی شکل میں خود کو لپیٹے ہوئے یہ حاجی اپنے خالق کے حضور باوضو 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے دل و جاں کو رب عظیم کی نظر پیش کرتے ہوئے حج کی نیت سے تلبیہ کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ طواف بیت اللہ کے بعد حاجی سعی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پھر جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ کعبہ کے سامنے جب انسان خصوصاً کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے یا کعبہ کے سامنے انسان کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اب اللہ کے گھر آئے اور اسی کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے سجدے میں، خاص طور پر اس کا احساس شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ میں آستانہ الوہیت پر میں نے اپنا سر رکھ دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سعی بین الصفا و مروہ کے بعد 8 ذو الحجہ کو حاجی منی کے میدان میں جمع ہوتے اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی ادائیگی کے بعد حاجی منی سے میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور ظہر سے مغرب تک میدان عرفات میں ہی وقف کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد حاجی میدان عرفات سے مزدلفہ کے مقام پر وقف کرتے اور عشاء کے وقت مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح ہے۔ کچھ روشنی ہو جانے پر حاجی مزدلفہ سے واپس کنکریاں چنتے ہوئے منی کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ منی پہنچنے کے بعد جمرۃ العقبہ کو اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جو کنکریاں مارنے کی سنت ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہے کہ ان جگہوں پر شیطان نے آپ کو جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ منی پہنچنے کے بعد جمرۃ العقبہ کو اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اس کے بعد قربانی ذبح کی جاتی ہے، جس کے بعد حجاج سر منڈوانے یا بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ حجاج کے لیے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہیں ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ احرام کھولنے کے بعد حاجی اس دن منی سے مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور دوبارہ منی کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 11 کی طرح 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمروں کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ دور دراز کے شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے حجاج 12ویں یا 13ویں ذی الحجہ کو مکہ واپسی کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے۔
اس الوداعی طواف کے بعد حاجی دہلیز کعبہ کو چومتے اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے رب عظیم کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس سے بخشش کی التجا کرتے اور اپنی آخری نگاہ شوق بیت اللہ پر ڈالنے کے بعد الٹے قدموں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر واقعی شرائط کے مطابق صحیح طور پر صحیح نیت کے ساتھ انسان حج کرے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک